بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 619 عیسوی میں اپنی توجہ طائف کے شہر حربے کی طرف پھیر لی۔ ابتدا میں وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے پیغام کو مسترد کر دیا اور آخر کار انہیں شہر سے جانا پڑا جب سرک کے بچوں کے ایک جنگلی ہجوم نے ان پر پتھراؤ کیا۔ اس کے بعد جبرائیل فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ بعد میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ان کے چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو طالب کا منصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ماموں ابو لہب نے لیا تھا، جو ان سے نفرت کرتا تھا اور اس کے قبیلے سے کسی قسم کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سے کمزور تھے۔ مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 615 عیسوی میں کچھ مسلمان پہلے ہی ایتھوپیا چلے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے مظلومیت سے بچنے کا ایک حقیقی موقع 621 عیسوی میں آیا، جب یثرب کے کچھ شہریوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر میں مدعو کیا۔ ان کے پیغام سے متاثر ہو کر وہ چاہتے تھے کہ نبی ان کے حاکم کی حیثیت سے کام کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابی تعمیل کرتے اور مدینہ شہر منتقل ہو گئے۔ مدینہ کے قائد کی حیثیت سے اپنے نئے فرض کردہ کردار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک مبلغ کی حیثیت سے بادشاہ بن گئے۔ مدینہ جلد ہی انصاف اور اتحاد کے معیار کے ساتھ ایک مضبوط مملکت میں تبدیل ہو گیا تھا، جو اس سے پہلے کبھی عرب میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون کور پر نظرثانی کی اور قائل کرنے اور اسلحہ کی طاقت کے مرکب کا استعمال کرتے ہوئے شہر کو متحد کر دیا۔ مدینہ میں 10 سال کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی پیشوا بن گئے۔ انہوں نے اپنی انتظامی اور سیاسی صلاحیتوں کو اچھے استعمال میں ڈال دیا، مؤثر طریقے سے شہر کے قائد کی حیثیت سے کام کیا۔ اسلام ایک مذہبی تحریک ایک طاقتور سیاسی جماعت میں ترقی پا رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا اجتماعی عبادت گاہ بھی قائم کیا، جو کہ مسجد نبوی کہلاتا ہے۔ تبلیغ کی باقاعدہ سرگرمیاں جاری رہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کے سابقہ زندگی سے دو الگ فوائد تھے: سیاسی طاقت اور سرشار حامیت کی فوج۔ اب مسلمان اپنے سابق مخالفین پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مکہ تجارتی قافلوں پر چھاپہ مار شروع کر دی۔ جب مکہ کی معیشت کو نقصان پہنچا اور ان کی قوتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اس کا اختتام جنگ بدر میں ہوا، جہاں 313 مسلمانوں سے پہلے 1000 مکیوں کی فوج بھاگ گئی، جسے مدینہ کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح حاصل کر رکھا تھا۔ عرب میں فخر کا شدید احساس تھا۔ اگر مکہ کے لوگ بدر میں اپنی شکست کے بعد پیچھے نہ ہٹتے تو وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے کمزور اور خطرے میں پڑ جاتے، یعنی عرب کی ایک مملکت صورتحال۔ اگلے ہی سال 625 عیسوی میں ابو سفیان کی سربراہی میں ایک اور بڑی فوج نے مکہ سے روانہ ہوئی۔ اس نے مدینہ کا محاصرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ مسلمانوں کو کھلی جنگ میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی افواج نے احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈالے، جہاں سے انہوں نے مدینہ والوں کو ہراساں کرنا شروع کیا۔ اس حکمت عملی نے کام کیا اور مسلم فوج نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مارچ کیا۔ اگرچہ اس کی تعداد دوبارہ ہو گئی، لیکن مسلمان ایک اور فتح کی توقع کر رہے تھے۔ ابتدا میں یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہتر رہی۔ میدان سے ویران ہو گئے اور گھبراتے ہوئے فرار ہو گئے اور اپنی تمام تر سامان لے کر کیمپوں کے پیچھے چھوڑ گئے۔ دشمن کو کچھ لمحوں کے فاصلے اور فتح کو دیکھ کر محافظوں نے کیمپوں سے جنگی مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنی پوزیشن ترک کر دی۔ اس سے مکہ والوں کو ایک موقع ملا اور ان کے گھڑ سوار نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ محافظوں کی گرفت میں مسلمانوں کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ گئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ وہ فتح کا اعلان کرتے ہوئے مکہ واپس آئے۔ 2 سال بعد مسلمانوں کو ایک اور بھی زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نادر کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اسلامی ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار بادشاہ کا کردار سنبھالا تھا، یہ قبائل خیبر
اور دوسرے معمولی عرب قبائل نے مکہ کے ساتھ اتحاد کیا اور محاصرے کے ارادے سے مدینہ کی طرف مارچ کیا۔ مسلمانوں نے مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے چاروں طرف خندق کھود کر دفاع کے لیے تیار کیا۔ یہ حکمت عملی عربوں کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے مسلمانوں کو زبردست حربہ بخش فائدہ فراہم کیا۔ مدینہ کا محاصرہ، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 30 دن جاری رہا۔